جب یہ اس پاکستانی کو تحفظ نہیں دیں گے تو لوگ کیسے لے کے آئیں گے؟ تو 92 سے لے کے اب 2022 ہے، 30 ایئرز ہو گئے میں یو ایس اے میں. جس طرح ہم لوگ امریکہ میں بیٹھے ہیں تو کینیڈا ہے، یورپ ہے، وہاں بھی جو $2 کی چیز تھی وہ آج $8 کی ہے. یہ راشن کارڈ دے رہے ہیں ہم لوگ اور مشترکہ اجتماعی شادیاں کروا رہے ہیں. جی یہ پینتھلون اولمپک اسپورٹس ہیں، جس کا پہلے انہوں نے مجھے دوسرا والا ڈویژن کا پریزیڈنٹ بنایا تھا، اب مجھے کمشنر صاحب نے پنجاب کا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا. کسی مذہب کو بھی غلط نہیں کہنا چاہیے. ریڈیکل ایک لفظ جو امریکہ میں یوز ہوتا ہے وہ ایک سانپ کی قسم ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کام میں نے شروع کیے ہیں میں اس میں ہی اپنا وقت جو ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انسان کسی بھی سے بھی مدد کرتے ہیں وہ ضرور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ. ہارٹ ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج جو میری مہمان شخصیت ہے وہ پاکستان کے دیار غیر میں اس قوم و ملک کا نام روشن کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور اس ملک کے اندر لاکھوں ڈالر کی صورت میں زیر مبادلہ بھیجتے ہیں اور پاکستان میں بھی آ کے پاکستان کے شہریوں کے لیے، اس علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے، دکھی انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. ایک سماجی ورکر ہیں اور راولی گجرانوالہ کینٹ کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے وہ مستقل رہائشی ہیں اور اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور اپنے مختلف پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. پاکستان میں انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے یہ مختلف پروجیکٹ شروع کیے ہیں. اس کے حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو ہوگی، ان کی سیاسی اور سماجی حوالے سے اور ملک کے موجودہ حالات کے اوپر بھی ایک نشست ہوگی. تو آج جو میرے مہمان ہیں محمد افضل مغل صاحب ہیں، جو ایک سیاسی اور سماجی سوشل ورکر ہیں. ان کے آج وہ میرے مہمان ہوں گے ہارٹ ٹاک کے. ان سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک. جی ویلکم بیک. ہارٹ ٹاک کے آج جو میرے مہمان ہیں وہ محمد افضل مغل صاحب ہیں. بہت شکریہ سر. جی شکریہ جناب. اور ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے صاحب. ویلکم ٹو پاکستان. تھینک یو جی. آج جو میرے ناظرین ہیں سر، آپ بیسیکلی راولی کے کنجان آباد پرانا تاریخی علاقہ ہے یہ. جی سر. یہاں کے رہنے والے ہیں. جی. تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کہاں کتنے عرصے سے یہاں کے مقیم اور دیار غیر میں کب کے گئے ہوئے ہیں؟ سردار صاحب یہاں اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور 92 میں یو ایس اے گیا تھا. ماشاء اللہ. فرسٹ ایئر کا ایگزام دے کے تو میں یو ایس اے چلا گیا تھا. تو 92 سے لے کے اب 2022 ہے، 30 ایئرز ہو گئے ماشاء اللہ. میں یو ایس اے میں ہوں اور باقی آتے جاتے رہتے ہیں اپنے ملک میں. اپنے ملک کی یہاں پہ جو راؤٹس ہیں میری، ان کو کبھی نہیں چھوڑا. اپنے کلچر کو کبھی نہیں بھولے، اپنے لوگوں کو کبھی نہیں بھولے. اچھا، پاکستان سے 32 سال کے قریب، 30 سال کے قریب آپ کو ہو گیا گئے ہوئے. جی. تو کیا آپ کی فیملی بھی وہاں سیٹل اب ساری؟ جی فیملی ساری سیٹل ہے ادھر، بچے ادھر ہیں. ٹھیک ہو گیا. میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ میڈیکل میں ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے. ماشاء اللہ. اس سے چھوٹی بیٹی ہے وہ بھی ڈاکٹر بن رہی ہے، میڈیکل میں ہے. باقی 2 بچے جو دوسرے ہیں بیٹے وہ چھوٹے ہیں. صحیح. تو وہ بھی اسکول جا رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مغل صاحب، آپ مستقل طور پر یو ایس اے میں رہتے ہیں. آپ پاکستان کے جو حالات ہیں اور یو ایس اے میں پاکستان کو تو پوری دنیا کے اندر جو مسائل رہے اس کی وجہ سے پاکستانیوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا. زیادہ تر وہاں پہ مشکوک نظر سے دیکھتے ہیں. کیا ایسے حالات یو ایس اے میں آپ کے ساتھ بھی تھے؟ جی بالکل. ظاہر ہم پاکستانی ہیں
تو پاکستانی جہاں بھی ہے اسلامک فوبیا تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ہے. باقی اللہ کا شکر ہے کہ اب جو کچھ لیڈر جو ہمارے ہیں انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور انہوں نے لوگوں کو دنیا کو یہ بتایا ہے کہ اسلام غلط مذہب نہیں ہے. ہر مذہب میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اور اچھے برے لوگوں کو مذہب میں نہیں لے کے آنا چاہیے. کسی مذہب کو بھی غلط نہیں کہنا چاہیے. ریڈیکل ایک لفظ جو امریکہ میں یوز ہوتا ہے وہ ایک سانپ کی قسم ہے. ریڈیکل اسلام کو اس سے مخاطب کیا گیا جو بہت غلط ہے. اور میں سلام کرتا ہوں اپنے ان لیڈروں کو جنہوں نے ان کے ذہن سے یا ان کو ایجوکیٹ کیا کہ اسلام بہت اچھا پیارا مذہب اور دنیا سے سب سے بہتر مذہب ہے. امن و سلامتی کا پیغام اسلام کا جی دوسرا بالکل معنی ہے بیسیکلی. جی اسلام سلامتی کا نام ہی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور انسانیت کی سلامتی اور رحمت اللہ عالمین ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ بن کے آئے. بے شک جی. تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایسا ہی ہے. لیکن جو پاکستان نے افغانستان کی جنگ کے دوران دہشت گردی میں جو کھویا اتنی بے شمار قربانیاں دیں تو کیا پوری دنیا کو ہم اس طرح کے ان کو ایجوکیٹ نہیں کر سکے کہ پاکستان نے کیا کھویا اس جنگ کے پیچھے اپنا اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں انٹرنیشنل سطح پاکستان نے ہمیشہ اچھے کام کیے لیکن دنیا کو جس طرح ہمارے دشمن ملک ہیں وہ ہماری اچھی چیزیں دنیا کو دیکھنے نہیں دیتے. ہماری جتنی بھی موسٹلی پاکستان جو کام کرتا ہے جو پچھلے 4-5 سال سے یا اس سے پہلے جو بھی ہمارے لیڈروں نے کیا ہے وہ دنیا کو دکھایا نہیں جاتا. صحیح. دنیا کو بس ایک چیز ہی دکھائی جاتی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں اور ہمارے جتنے بھی اچھے کام ہیں ان کو دکھائے نہیں جاتے, بتایا ہی نہیں جاتا. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ یہ پیغام دنیا میں دیں, جو ہمارے اچھے کام ہیں وہ دنیا کو بتائیں کہ یہ ہم اچھے کام کرتے ہیں, ہم بھی اچھے لوگوں میں ہیں, مسلمان ہیں, ہم پیسفل کنٹری ہے اور پیسفل مذہب ہے ہمارا. اور ہمارے مذہب میں ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ ہم کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور نہ ہی ایک سچا مسلمان کسی دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے. صحیح. آپ پاکستان سے باہر ہیں, وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں آپ پاکستان میں زر مبادلہ آپ بھیجتے ہیں. آپ جیسے بے شمار سینکڑوں لاکھوں پاکستانی جو بیرون ملک یورپ میں اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی موجود ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کے حقوق کے لیے آپ کے لیے کوئی اقدامات کرتی ہے جو ان کو کرنے چاہیے پاکستانیوں کے لیے, اوورسیز کے لیے؟ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے حکومت کو اور فیسیلیٹائز کرنا چاہیے. اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بہت زیادہ دھوکے ہو رہے ہیں پاکستان میں. پاکستان میں ایک کمیشن بنایا گیا, اوورسیز کمیشن, بے شک وہ ابھی صرف ایک نام کا رہ گیا ہوا ہے. اس میں ان کو چاہیے تھا جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اتنے فراڈ ہوئے ہیں کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ یہاں سے اٹھا کے واپس اپنے جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں لے گئے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے حکومت سے بھی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں پہ ان کے ایسٹ کو, ان کی پراپرٹیز کو, وہ اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس کو تحفظ دیا جائے. کیونکہ ہمارے جو لیڈر ہیں اس وقت عمران خان صاحب وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو یہاں پہ ڈالرز بھیج رہے ہیں اس سے ملک کی معیشت بہت بہتر ہوتی ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے. بے شک. جب یہ اوورسیز پاکستانی کو تحفظ نہیں دیں گے تو لوگ کیسے لے کے آئیں گے؟ صحیح. اس لیے میری اپیل ہے حکومت سے کہ اگر انہوں نے جو کمیشن بنایا ہوا ہے اس کے اوپر دھیان دیں اور وہ کمیشن واقعی کوئی کام کرے اوورسیز پاکستانی کے لیے. ایک حکومت نے پچھلے دنوں ایشو اٹھایا ہوا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے الیکٹرانک مشین کے ذریعے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ
ایسا سیٹ اپ بنے کہ اوورسیز جتنے بھی ہیں، یورپ سے ایک نمائندہ ہو جائے، افریقہ سے ایک نمائندہ ہو، خلیج سے ایک ممالک کے سے یہ 3-4 نشستیں ہونی چاہیے مستقل، کہ جہاں پہ ووٹنگ ہو، اوورسیز پاکستانی باہر سے وہ اپنے اپنے نمائندوں کو ووٹ دیں، اپنی اپنی پارٹی کے بندوں کو، اور ایسا سیٹ اپ ہو، یا جس طرح گورنمنٹ یہ نئی پالیسی لے کے آ رہی ہے کہ پورے پاکستان میں مشترکہ ووٹ، آپ کا بھی کاسٹ ہو، اس طرح سب سے ووٹ ملے، آپ کو بھی نمائندگی ملے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ہوا ہے جو اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق ملا ہے، صحیح۔ اور کیونکہ جب یہ اوورسیز کی جو ریمیٹنس آتی ہیں پاکستان میں وہ بڑی ضروری ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کے حق کے ساتھ ساتھ انہیں حکومت میں بھی حصہ ملنا چاہیے۔ لیکن جو اوورسیز میں بیٹھے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑے قابل لوگ ہیں، ان میں سے بھی ان کو حکومت میں لے کے آنا چاہیے کہ وہ چینج ہو، کوئی ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ ملک کے لیے وہ سجیشن دیں جس سے ملک اور ترقی کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے عمران خان صاحب نے، تو اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں اس کام میں۔ صحیح، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستان کی نمائندگی پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، اور جو آپ کے اوورسیز کے جو مسائل ہیں، جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا ہے، انویسٹمنٹ کے لیے فراڈ ہوتا ہے پاکستان میں، لوگ بڑی بڑی زمینیں بھی لیتے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، مختلف سوسائٹیوں کے نام پہ فراڈ ہے، تو ان تمام کا تحفظ ایک نمائندے کے حیثیت سے اوورسیز پاکستانی کا جو نمائندہ ہوگا وہ اچھے طریقے سے آپ کا کیس حکومت کے سامنے اور آپ کا کیس لڑ سکتا ہے۔ جی بالکل، بالکل میں یہ سمجھتا ہوں، یہ سب بالکل ایسے سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہے پاکستان کے، مہنگائی کی بہت بڑی ریشو ہے، اور جس کی وجہ سے عام شہری، عام پبلک پس رہی ہے، اور روزگار کے مواقع کم سے کم ہو رہے ہیں، کرونا کی وجہ سے بھی مسائل ہیں پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ نے ایک میجر کام بھی کیا ہے پچھلے دنوں، آپ مختلف فلاحی تنظیم بنائی ہے جس کے زیر اہتمام فری راشن دے رہے ہیں لوگوں کو اندر، یہ پچھلے 1 سال سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ کیا لاجک تھی اس کے پیچھے یہ کام کرنے کی؟ دیکھیں، جو پاکستان کی مہنگائی ہے نا وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، کووڈ-19 نے پوری دنیا میں یہ جو ہے ہر چیز کی جو ہے نا وہ کثرت جو ہے نا وہ آ گئی ہوئی ہے۔ ہمارا ملک تو چلو ایک 3rd ورلڈ کنٹری کا ایک ملک ہے، جس طرح ہم لوگ امریکہ میں بیٹھے ہیں، کینیڈا ہے، یورپ ہے، وہاں بھی جو $2 کی چیز تھی وہ آج $8 کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں یہ 3 گنا زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں وہاں بھی بڑھ گئی ہوئی ہیں۔ تو پاکستان میں جو مہنگائی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں یہ حکومت کا ایشو نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا ایشو ہے، اور یہ جو وبا کووڈ-19 جو کرونا کی وجہ جو ہے وہ اس کی وجہ ہے۔ دوسرا، میرا یہاں آ کے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے یہ ویلفیئر کے یہ کام کرنا، یہ میں پہلے بھی کر رہا تھا، پہلے چھوٹے لیول پہ کر رہا تھا، اب جو ہے نا وہ دیکھیں مجھے سکون ملتا ہے۔ میں کوئی سیاسی بندہ نہیں ہوں، میرا کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ میں کل کوئی MP یا MNA کا الیکشن لڑوں۔ مجھے سکون ملتا ہے کہ میں آؤں، میں لوگوں کی جو جتنا بھی مجھ سے ہو سکے میں ان کی مشکلات جو ہے وہ حل کروں، جو بھی میں افورڈ کر سکتا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں کر رہا ہوں، اور مجھے اس سے سکون ملتا ہے۔ جی، آج جو میرے مہمان ہیں محمد افضل مغل صاحب ہیں، ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج جو میرے مہمان ہیں محمد افضل مغل صاحب ہیں۔ سر، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو سکون ملتا ہے، آپ عرصہ دراز سے یہ کام اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، اور اب اس کو ایک آرگنائز طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ راہ ولی کے جو جتنے بھی گرد و نواح ہیں، چھوٹے موٹے محلے ہیں،
تو وہاں کی سطح پہ آپ نے ایک تنظیم بنائی ہے جس کے اندر ایک آپ نے باقاعدہ ایک راشن کارڈ کی شکل اختیار کی ہے، لوگوں کو دیا ہے کہ آپ ان کو مختلف ادوار میں مختلف وقت میں جب پاکستان آتے ہیں ان کو راشن کی صورت میں راشن دیتے ہیں کہ جس سے ان کی مالی مشکلات جو مسائل ہیں وہ کم ہو سکے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے پچھلی دفعہ پاکستان آئے تھے تو مشترکہ شادیاں بھی کروائی تھیں، اور اس دفعہ بھی آپ یہ کوشش ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی بیٹیوں کی جو جہیز کی وجہ سے جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ان لوگوں کی آپ مدد کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے باقاعدہ طور پہ پاکستان میں تو ایک اپنا کیا امریکہ سے بھی آپ کے ساتھ کوئی دوست احباب یا پوری کوئی سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی ہے جب بنا رہے ہیں؟ جی یہ جو راشن کارڈ دے رہے ہیں ہم لوگ اور مشترکہ اجتماعی شادیاں کروا رہے ہیں، یہ چیزیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ میں خود کر رہا ہوں اپنی مدد آپ کے تحت، صحیح۔ اور اسی لیے کہ کوئی ہاتھ اٹھیں گے جو میری آخرت سنوار دے، میرے ماں باپ کی آخرت سنوار دے۔ اور دوسرا امریکہ سے میرے ساتھ اس کام میں اور کوئی شامل نہیں ہے۔ میری جو بیوی ہے وہ بڑی خوش ہوتی ہے اس طرح کے کام جب میں کرتا ہوں، اس کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ ماں باپ تو میرے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، تو یہ اپنی مدد آپ کے تحت لگے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے پاس کوئی 500 بیوہ جو راولی اور راولی کے ارد گرد جو گاؤں ہیں ان کے کارڈز اکٹھے ہو چکے ہیں اکاؤنٹس میں، تو ہم ان کو راشن بھی دے رہے ہیں۔ اور میری کوشش یہ ہے کہ میں خود آ کے سال میں 3 دفعہ جو ہے نا ان کو راشن دوں۔ رمضان میں جو ہے ان کا راشن کے ساتھ ساتھ میں گندم خریدتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندے کو کوئی 6 ماہ کی گندم دی جائے کہ ان کے گھر جو ہیں وہ آسانی سے جو ہے نا وہ روٹی پک سکے۔ تو یہی کام ہے۔ دوسرا جو ہاسپٹل وغیرہ کا ہم نے کہا تھا اس جگہ پہ ہاسپٹل جو نشے ور لوگ ہوں گے ان کا فری اس کے اوپر میں باقاعدہ ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، علادہ سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک سٹیپ آپ کر رہے تھے اس کے اوپر تھا میں کہ چلو اچھا یہ جو آپ ایک سیٹ اپ بنایا ہے راشن کارڈ کا، ایک باقاعدہ اس کو کارڈ کی شکل میں آپ نے پورا سیٹ اپ بنایا ہے اور ایک نظام آپ مینٹین کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ موجود نہ بھی ہوں کسی وجہ سے تو یہ نظام آپ کا قائم و دائم رہے، پیچھے سے آپ ایک سیٹ اپ ایسا بنانا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، اور یہی بنا رہے ہیں ہم، یہ بنا رہے ہیں۔ ہاں جی، ایون میں یہاں نہیں بھی ہوں گا نا تو ان کا ریکارڈ میرے پاس ہوگا، ان کو وہاں بیٹھے بھی جو ہے اطلاع دی جائے گی، ان کا راشن جہاں آئے گا وہ آئیں گے سب اور اپنا راشن لے کے جائیں گے۔ صحیح صحیح صحیح۔ اور جو آپ نے یہ سیٹ اپ بنایا ہے، جیسے آپ نے کہا آپ ایک سیاسی مقاصد کے لیے یہ کام نہیں کرتے، یہاں پہ تو لوگ سیاسی مقاصد کے لیے پہلے خدمت خلق کا نام لیتے ہیں، اس کے بعد بلدیاتی الیکشن میں اور قومی الیکشن میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، تو آپ کا تو ایسا کوئی مائنڈ یا مشن تو نہیں ہے؟ نہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ میں یہ صرف اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، ماں باپ کی آخرت سنوارنے کے لیے، اور مجھے سکون ملتا ہے کہ میں یہاں آ کے خدمت خلق کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں آپ نے ایک آدھا دن پہلے آپ کی کمشنر گجرانوالہ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، تو اس میں بھی آپ کو ایک بڑی ذمہ داری سے نوازا گیا، آپ ایک تنظیم کے عہدیدار بھی بنے ہیں، وہ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، وہ کیا تنظیم اور کیا اس کے پیچھے مقاصد ہے؟ جی یہ پینتھلون اولمپک سپورٹس ہیں، جس کا پہلے انہوں نے مجھے گجرانوالہ ڈویژن کا پریزیڈنٹ بنایا تھا، اب مجھے کمشنر صاحب نے پنجاب کا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا ہے، ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے ذمہ داری اور دے دی ہے اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ پیچھے گجرانوالہ میں ہم نے اسٹیڈیم میں بڑی اچھی گیمز کروائی تھیں اس کی، اب بٹوین فیبروری 20 سے لے کے 30 تک ہم پھر کروا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور اسی کے لیے میٹنگ ہماری ہوئی تھی کمشنر صاحب کے ساتھ۔ اچھا، اس میں کون سی گیمز ہوتی ہیں سر؟ کیا اس میں لیزر گن رننگ ہوتی ہے، اور وہ جس طرح ہارس نہیں ہوتے ان کی وہ جو پولو ہوتی ہے، اس طرح کی وہ بھی ریسیں ہیں اس میں شامل ہیں۔
یہ اولمپکس میں اولمپکس کی گیم ہے، یہ پوری دنیا میں یہ گیمز ہیں کھیلی جاتی ہے. پاکستان میں اس کا ابھی اتنا ابھی ہم شروع کی ہوئی ہیں پچھلے 2-3 سال سے میرے خیال میں، اگر ناٹ مسٹیکنگ تو یہ شاید اس سے بھی پہلے سے ہیں. اور ہماری کوشش ہے اب یہ کہ یہ ہر شہر میں ہم پہنچائیں، ہر شہر سے جو اسٹوڈنٹ بچے ہیں ان کو انٹروڈیوس کرایا جائے ان گیم کا اور ان کو آگے لے کے آئیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ فٹ بال، کرکٹ، ہاکی کے علاوہ یہ ایسی گیمز ہیں جہاں پہ آپ یہ اگر نوجوان دلچسپی لیں تو یہ پاکستان کے لیے نام روشن کرنے میں آسانی پیدا ہوگی. جی بالکل. میڈل لینے میں آسانی ہوگی. جی بالکل. یعنی ایسی چھوٹی گیمیں جن کو ہم چھوٹی گیمیں سمجھتے ہیں لیکن یہ انٹرنیشنل لیول پر بڑی گیمیں ہیں. جی بالکل. تو ان کے اوپر ہم لوگ کام نہیں کرتے سرکاری سطح پہ. یہ ہمارے اس ملک کے اندر یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں خاص. جی بالکل. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے جب کچھ ماہ پہلے ایک اعلان کیا تھا ترک منشیات کے حوالے سے، ایک ہاسپٹل بنا رہے تھے تو ساتھ ایک ڈسپینسری شروع کرنے کا، تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہماری پچھلی دفعہ ملاقات بھی ہوئی تھی آپ سے. تو ماشاءاللہ اس کو تو آپ نے ایک نیا روپ رنگ دے دیا جگہ کو. لیکن ابھی وہ ہاسپٹل شروع کرنے میں آپ کو کچھ مسائل ہیں ٹیکنیکلی. تو آپ سننے میں آیا کہ آپ نے علیحدہ سے ایک رقبہ لیا جس کے اندر باقاعدہ طور پر ہاسپٹل کی بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں نقشہ بنا کے. تو کیا اس میں کیا صداقت ہے، کیا بات ہے جو؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. پہلے ہم نے اعلان یہ کیا تھا کہ جو میرا یہ بائی گھر ہے اس کو یہاں پہ ہاسپٹل بنایا جائے. اس میں جو مسئلے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ کیونکہ آس پاس سارے ارد گرد گھر ہیں اور گھروں کے اندر یہ گھر ہے، یہ رہائشی ایریا ہے، تو اس میں جو آس پاس کے گھر ہیں ان کو پریشانی ہو سکتی ہے مریضوں سے. اس لیے پھر اس وجہ سے میں نے آغوش کے پاس زمین لی ہے. جی آغوش سینٹر جو ہے اس کے پاس جو ہے نا ہم نے زمین لی ہے اور وہاں پہ اب یہ نا کنسٹرکشن شروع ہوگی. تو اس کو ہم نے اس جگہ کو ہم نے بنا دیا ہے اپنا فلاحی ادارہ. ٹھیک ہے. اور اب میری کوشش ہے کہ یہاں پہ ڈسپینسری بنا دی جائے. ٹھیک ہے. جو یہاں پہ MBBS ڈاکٹر بیٹھے اور جتنے بھی ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ آئیں، ان کو وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ چیک کریں گے، پرسکرپشن لکھ کے دیں گے اور وہ اپنی میڈیسن باہر میڈیکل سٹور سے لے لیں گے. یہ ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے اس کو ڈسپینسری کی شکل میں، جو بڑا میجر منصوبہ ہے اس کو آپ ایک بلڈنگ کی شکل میں لے کے آ رہے ہیں اور جدید طرز کا ایک ہاسپٹل بنانا چاہ رہے ہیں. جی یہی ہمارا پلان ہے. صحیح صحیح. تو یہ جو آپ نے اس کو ادارے کی شکل میں، اور اس کے ساتھ ایک آپ نے اعلان کیا تھا اس وقت بھی کہ ایک آپ سلائی سینٹر آپ کا منصوبہ ہے، کوئی بیوہ اور بے سہارا عورتوں کو ہنر سکھایا جائے اور ان کو روزگار دیا جائے کہ وہ کسی کی محتاج نہ رہیں. تو اس کے حوالے سے بھی کوئی لائے عمل تیار ہو گیا یا نہیں ابھی؟ یہ وہاں پہ جو ہم نے زمین آغوش کے پاس خریدی ہے وہاں یہ بھی سینٹر بنے گا، ہاسپٹل بھی بنے گا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں ہم نے وہاں پہ آرگنائز کی ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ یہ سیٹ اپ ایک جگہ پہ ایک چھت کے نیچے آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہاسپٹل بھی اور ساتھ سلائی سینٹر اور دوسرے جو بھی آپ کے مستقبل میں پلان ہے اس کے اندر وہ مکمل کریں. جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر آپ نے علیحدہ سے کوئی فنڈ ریزنگ کریں گے یا اپنی مدد آپ سے یا علیحدہ ایک تنظیم سازی کر کے اس میں کوئی اور لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو ان کو دعوت دیں گے یا نہیں؟ جی اس میں ابھی تک تو میں اکیلا ہوں. اس میں فنڈ بھی میرا ہی ہے. ٹھیک ہے. کسی کی کوئی اور امداد نہیں ہے. تو ابھی تو جب وہ چیزیں شروع ہوں گی پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا جو ہے نا وہ اس کا سین ہوتا ہے. باقی فی الحال جو ہے میں اکیلا ہی کرنا چاہ رہے ہیں. صحیح. اللہ میری مدد کرے اور اور جو ہے نا اس چیز کو میں لے کے جب تک میری زندگی ہے میں چلوں. صحیح. یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی شامل ہونا چاہے تو کار خیر ہے تو اس میں تو آپ کو منع تو نہیں کر سکتے. جی منع نہیں کر سکتے. صحیح. اس میں آپ شامل کریں گے، نیکی کے کام میں لوگوں کو بلائش کریں گے کہ آ جائے آپ کے بازو بنے. جی بالکل ایسے ہی ہے. صحیح. اچھا یہ آپ صرف راولی کی حد تک کریں گے یا ڈسٹرکٹ کی سطح پہ مستقبل میں لے کے جائیں گے؟ جو ڈسپینسریاں ہیں وہ میں سوچ رہا ہوں، میرا پلان یہ ہے کہ ارد گرد کے جتنے گاؤں ہیں چھوٹے اس ہر گاؤں میں ایک ڈسپینسری اوپن کی جائے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو فی الحال سٹارٹنگ میری راولی
اپنے اس حلقے سے ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کا میرا پلان ہے. صحیح. یعنی مستقبل میں کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ سیاست کرتے نظر آئیں گے یا نہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں سیاست میں آؤں گا. ٹھیک ہے، اس میں آپ فٹ نہیں ہیں؟ نہیں، جو انسان کی مصروفیات ہیں نا وہ لائف میں اتنا ہی ٹائم دے سکتے ہیں. اگر میں سیاست میں چلا جاتا ہوں تو یہ جو میرے فلائی ادارے ہیں، فلائی کام ہیں، ان کو میں ٹائم نہیں دے سکوں گا. صحیح. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کام میں نے شروع کیے ہیں میں اس میں ہی اپنا وقت جو ہے نا وہ اسپینڈ کروں. صحیح. جتنا عرصہ پاکستان میں آئے تو انہی کاموں میں کروں. صحیح صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں راولی کے اندر بھی لوگوں کے بے شمار مسائل ہیں، بلدیاتی الیکشن بھی پیچھے دنوں میں ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کو صحت اور صفائی کے بے شمار مسائل ہیں. اس حوالے سے بھی آپ نے کہا، اس وقت بھی کہا تھا باغ دران کے صحت اور صفائی میجر مسئلے ہیں راولی کے، تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو علیحدہ سے کوئی پلان کر رہے ہیں؟ یہ علیحدہ سے تو پلان اس کے حوالے سے نہیں کر رہے. اس میں جو چیئرمین صاحب ہیں، جتنے بھی چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کو خود چاہیے یہ کام کریں. لوگوں سے پرامس کر کے جو ووٹ لیے ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ پرامس جو ہیں وہ کیپ کریں. جتنے ممبران کنٹونمنٹ بورڈ یا یو سیوں کے چیئرمین ہیں، جو امیدوار آگے بھی آ رہے ہیں، ان کا یہ کام ہے جو وعدہ کریں وہ پورا کریں. الیکشن میں ہم لوگوں نے جتنے بھی وعدے کیے، جس کی سپورٹ کی، ہم وہ اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں اور کیے بھی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. جس امیدوار کی آپ نے حمایت کی اس وقت آپ نے پورے کیے جو پورے کیے ہم نے. صحیح. ماشاء اللہ. یوم کشمیر آ رہا ہے 5 فروری کو، چند دن بعد. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ یوم کشمیر کا کشمیریوں کا مقدمہ صحیح طرح سے لڑ رہی ہے عالمی سطح پہ، اور کشمیریوں کے اس ڈے کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کشمیریوں کے اس ڈے کے جو ہے اس کے ان کے ہم ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کندھا ملا کے ہم کھڑے ہیں، اور حکومت کو بھی چاہیے ان کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ایفرٹ کریں ان کی آزادی کے لیے، ان کے بینیفٹ کے لیے. باقی ہر حکومت نے اپنا ایفرٹ کیا ہے، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی اپنے ایفرٹ کر رہی ہے. باقی یہ مسئلے اتنے پیچیدے ہیں کہ اوور نائٹ ختم ہونے والے نہیں. صحیح. باقی ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہم سب کندھا ملا کے کھڑے ہیں. جتنے بھی پوری دنیا میں پاکستانی موجود ہیں 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، تو کیا آپ پاکستان میں آئے ہیں تو اس دن کو باقاعدہ طور پر کوئی تقریب یا کچھ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کا پلان ہے آپ کا؟ ابھی کوئی پلان تو نہیں ہے. صحیح. لیکن ہر اچھے کام میں ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، اور کوشش کریں گے اس کے بارے میں بھی کوئی پلان بنایا جائے اور کشمیریوں کو بتایا جائے، ان کو دکھایا جائے کہ ہم سب پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کشمیر کیونکہ پاکستان کی شاہ راگ ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ نے ایسے ہی فرمایا تھا، تو ہم بھولے نہیں ہیں، ہم کبھی بھول بھی نہیں سکتے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. تو آخر پہ یہ بتائیں کہ آپ جو آپ کا یہ منصوبہ جات ہے یہ کب تک تکمیل ہو جائیں گے؟ آپ کی وہ جو آپ بنا رہے ہیں اپنا سینٹر، اس کی زمین آپ نے لے لی ہے، تو یہ کب تک لوگ متوقع کریں کہ اس کو آپ جامع صورت میں لے کے آئیں گے؟ زمین ہم نے خرید لی ہے، اور اس میں ابھی اس کا جو نقشہ ہے کنٹونمنٹ بورڈ میں ہم جمع کروانے والے ہیں. اور اس کے بعد کنسٹرکشن ہوگی، اور کنسٹرکشن ہوتے ہوئے میرے خیال میں ود ان 1 ایئر جو ہے وہ ہمارا یہ اپ اینڈ رننگ، یعنی 2022 کے اندر ہم اس کا افتتاح کرتے دیکھیں گے آپ کو. مجھے اللہ کے گھر کی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم 2022 میں وہاں پہ پیشن دینا شروع ہو جائیں گے، 2022 کے اینڈ میں انشاءاللہ. جی بہت شکریہ سر، اللہ آپ کو استقامت دے. آخر پہ آپ کو اپنی مرضی سے راولی کے باسیوں کے لیے، پاکستان کے لیے کچھ کہنا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انسان کسی دوسرے کی مدد کر سکے وہ ضرور کرے. بہت شکریہ. جی ناظرین، آج جو میرے مہمان تھے محمد افضل مغل صاحب ہیں، جو ایک سماجی کارکن ہیں، تو پاکستان سے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی ان کا ایک ہی مشن ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے، اور اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا. تو ہماری بھی دعائیں اور اس قوم کی بھی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. تو امید ہے آپ کو ان کی گفتگو پسند آئے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.